السلام علیکم عزیزان محترم. آج 15 ماہ رمضان المبارک اور آج کا دن کو منسوب ہی امام حسن مجتبیٰ سے ہے. ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اسی بابرکت مہینے کی 15ویں تاریخ کو سبت اکبر فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ حسن ابن علی کی ولادت ہوئی ہے. یہ دن ہمیں صبر، سخاوت اور اخلاص کا درس دیتا ہے. آپ نے امت کو سکھایا کہ اصل طاقت معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں، اور اصل دولت مال میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے. نسبت رمضان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس طرح یہ بابرکت مہینہ ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اسی طرح سے سیرت امام حسن مجتبیٰ ہمیں اخلاص کا درس دیتی ہے، صبر اور محبت کی راہ دکھاتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کا کردار اخلاق کی وہ روشن شمع ہے جس کی لو آج بھی ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے. آپ حلم اور بردباری کا پیکر، صبر و رضا کی تصویر اور سخاوت کی چلتی پھرتی شبیہ ہیں. آپ کی مجلس میں آنے والا ہر ایک شخص شفقت اور احترام پاتا. دشمنی کے جواب میں مسکراہٹ، سختی کے بدلے میں نرمی اور بدسلوکی کے مقابل عفو درگزر، یہی آپ کا انداز تھا. تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ کوئی بھی محتاج کبھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کا باطن امیر تھا. دل اللہ کی یاد سے منور، زبان ذکر الہی سے تر اور زندگی سنت نبوی سے معطر. امام حسن مجتبیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اصل عظمت آپ کے اپنے کردار میں موجود ہے، اصل کامیابی اپنے غصے پر قابو پانے میں ہے، اور حقیقی شان وہ ہے جو انسان کو بندہ خدا بنا دے. امام حسن کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ خوبصورتی فقط چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ کردار کی ہوتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی بردباری کا ایک واقعہ، حلم کا ایک واقعہ کتاب مناقب اہل بیت اور بحار الانوار میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک شامی امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا مدینہ منورہ میں، اس کا دل لوگوں کے بہکاوے سے متاثر تھا. جیسے اس نے امام حسن مجتبیٰ کو پہچانا، مولا کو پہچان کر کے آپ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرنے لگا. اور کیسی گستاخی کی ہوگی؟ اپنی زبان سے بد کلامی کرنے لگا، سخت اور نامناسب الفاظ کہے. میری لاکھوں روحیں قربان مولا کی عظمت پر، اگر کوئی ہم سے اس طرح سے بد کلامی کر دے تو ہمیں تو بہت غصہ آ جائے گا کہ معاذ اللہ ہم سے کہہ دیا، لیکن میری لاکھوں روحیں قربان، مولا یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا امام ہوں، میں اس وقت کا بادشاہ ہوں. نہیں، مولا نے فقط اپنی زبان مبارک پہ خاموشی رکھی. مولا خاموشی سے سنتے رہے، نہ ہی اپنی زبان میں سختی کی اور نہ ہی اپنے رویے میں غصے کا اظہار کیا. جب وہ شخص خاموش ہو گیا تو میرے مولا نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، گمان ہوتا ہے کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو. اگر تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے تو ہم مہیا کریں گے، اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، اور اگر تم محتاج ہو تو ہم تمہاری مدد فرمائیں گے. یہ اخلاق اور شفقت دیکھ کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر نرم دل سے کہنے لگا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک ہیں. یہ ہے کردار امام حسن مجتبیٰ. روایت میں آتا ہے کہ امام حسن ابن علی نے کئی مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا اور متعدد بار اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا. یہ کردار تھا مولا کا، اور صرف مولا کا کردار نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی اس طرح سے سکھایا ہوا تھا کہ غلام بھی جانتے تھے کہ ہمارے آقا کو کس طرح کا مزاج پسند ہے. بحار الانوار میں ہے کہ امام حسن ابن علی کے ایک غلام سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، سزا کا خوف تھا، اس لیے اس نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں. مولا نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے آگے پڑھا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. مولا نے فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. اس نے پھر کہا،
واللہ یحب المحسنین۔ مولا نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور کچھ مال بھی تمہیں عطا کیا۔ ماہ رمضان ہمیں صبر، تقوی اور سخاوت کا سبق دیتا ہے، اور یہی اوصاف امام حسن مجتبی کی سیرت میں نظر آتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت نسبت میں ہم عہد کریں کہ اپنے دلوں کو کینے سے صاف کریں گے، سخاوت کو شعار بنائیں اور حلم کو اپنی پہچان، تاکہ رمضان المبارک کی روشنی ہمارے کردار میں بھی جھلکے، جیسے ہمارے امام حسن مجتبی کے کردار میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔